اس زمانے میں یہ کاغذ نہیں تھے، کپڑے پر، چھال پر، چمڑے پر قرآن کریم لکھا جاتا تھا۔ بہن نے بھائی کو داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو جس پر قرآن لکھا ہوا تھا وہ کپڑا یا چمڑا چھپا لیا، پڑھانے والے ایک طرف ہو گئے۔ انہوں نے جاتے ہی نہ سلام نہ کلام بہنوئی کو پکڑا اور مارنا شروع کر دیا۔ گھر میں کوئی آتا ہے بات کرتا ہے، آتے ہی مارنا شروع کر دیا۔ بہن دیکھ رہی تھی کہ بھائی میرے شوہر کو مار رہا ہے، راستے میں آئی، درمیان میں آئی، کیا کر رہے ہو، کیوں مار رہے ہو؟ اصل غصہ تو بہن پر تھا، بہنوئی کو چھوڑا، بہن کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ جوان، بھرپور جوانی، طاقت، کتنی طاقت تھی؟ حضرت عمر کے بارے میں کتابوں میں ہے دونوں ہاتھ ایک قوت سے کام کرتے تھے۔ بعض کا ہوتا ہے نا کہ دائیں ہاتھ میں قوت زیادہ ہے تو بائیں ہاتھ میں اتنی نہیں، ان کے دونوں ہاتھ یکساں قوت سے کام کرتے تھے۔ جب گھوڑے پہ سوار ہونا ہوتا تھا گھوڑے کو روکتے نہیں، دوڑتے ہوئے گھوڑے پر بیٹھتے تھے۔ جوان، بھرپور جوانی۔ ایک عورت ان کی مار کی تاب کہاں لاتی، ناک سے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ بہن بہنوئی کو آخر عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ اتنا مارا کہ ان کے ناک منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اس حالت میں بہن مار کھاتے ہوئے بول پڑی، اے بھائی جتنا چاہے مار لے۔ بہن بولی، عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کسے یا بوٹیاں کتوں سے نچوا لے۔ مارنا ہے نا، بھلے سے جتنے چاہے ہتھیار استعمال کر لے، بوٹی بوٹی کر دے، مگر سن تو جان لے سکتا ہے، ایمان نہیں لے سکتا۔ مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے۔ اللہ، حضرت عمر بہن کو دیکھ رہے، یہ میری بہن جس نے کبھی میرے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کی تھی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہہ رہی ہے جان نکال سکتے ہو، ایمان نہیں نکال سکتے۔ پتہ نہیں یہ نبی کر کیا دیتا ہے، جو اس کا کلمہ پڑھ لے اس میں اتنی قوت کہاں سے آ جاتی ہے۔ حضرت عمر بہن کی طرف دیکھ رہے ہیں، دہن سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے خون جاری۔ عمر کے دل پہ اس نقشے سے عبرت ہو گئی تاری۔ میں نے اس کو خونوں خون کر دیا ہے، یہ پھر بھی ایسی بات کر رہی ہے۔ بہن کی بات جو منہ سے نکلی تھی حضرت عمر کے سینے پہ جا لگی۔ میں جب آیا تم کچھ پڑھ رہی تھی، کہا میں قرآن پڑھ رہی تھی، دکھاؤ مجھے۔
بہن نے کہا تم ہاتھ نہیں لگا سکتے، تم پاک نہیں ہو، ایمان والے نہیں ہو، ہاتھ لگا سکتے نہیں۔ اچھا سن تو سکتا ہوں، ہاتھ نہیں لگا سکتا، چھو نہیں سکتا، سن تو سکتا ہوں۔ کہاں سناؤ مجھے۔ بہن نے کہا جب سے مسلمان ہوئی ہوں پانی سے وضو کر کے قرآن پڑھتی تھی، قرآن پڑھنے کا مزہ تو آج آئے گا، آج خون سے وضو کر لیا ہے۔ بہن نے قرآن پڑھا، سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات پڑھی، ادھر بہن قرآن پڑھ رہی ہے، حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے۔ یہ قرآن علامہ اقبال لکھتے ہیں، تمہیں دانی کے سوزے قرأتے تو دیگر گوں کرد تقدیر عمر را۔ اے خاتون اسلام تو کیا جانے کہ تیرے قرآن پڑھنے میں کتنا درد ہے، ایسا کہ عمر جیسے جوان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں نے قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، نتیجے میں آج ان کی گود میں ویسے بچے نہیں آتے۔ حضرت عمر قرآن سن رہے ہیں، رو رہے ہیں، بے ساختہ زبان پر جاری ہوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بہن جو اب تک بھائی کے مارنے پر آزردہ تھی، وہ بہنوئی جو تکلیف میں تھے، اپنی تکلیف بھول کے خوش ہو رہے تھے کہ حضرت عمر کو ایمان مل گیا۔ اسی طرح تلوار ہاتھ میں لی، چلے اسی مکان کی طرف جس مکان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ کسی نے کھڑکی سے دیکھا تو کہا عمر آ رہا ہے، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے۔ حضرت سیدنا حمزہ بن عبد المطلب، جن کا لقب سید الشہداء، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، کچھ دن پہلے ہی مسلمان ہوئے تھے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو کہا آنے دو، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کی گردن نہ ماروں تو مجھے حمزہ نہ کہنا۔ حمزہ کے معنی شیر کے ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر ہیں، ان کو اسد الرسول کہا جاتا ہے۔ شیر رسول حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کیونکہ آپ تو رات کو دعا کر چکے تھے۔ خود دروازے پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کو نہیں، خود آگے آ کر دروازہ کھولا، حضرت عمر سامنے کھڑے۔ حضور نے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ مارا۔ کیا مارا؟ اونچی، نبی کا ہاتھ لگے اور پھر دنیا نہ بدلے۔ فرمایا عمر کس ارادے سے آئے ہو؟ ادب سے عرض کی حاضر ہوا ہوں سر جھکانے کو، خدا پر اور رسول پاک پر ایمان لانے کو۔ کلمہ پڑھا، حضور کے قدموں میں گرے، صحابہ نے خوش ہو کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی خوشی میں اللہ اکبر تکبیر کا نعرہ لگایا، مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی۔ ادھر ابو جہل انتظار میں تھا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ عمر گیا ہوا ہے، تلوار لے کر گیا ہوا ہے، ارادہ کیا ہے؟ وہ لوگوں سے پوچھ رہا تھا کوئی خبر تو نہیں سنی؟ لوگوں نے کہا کس قسم کی خبر؟ کہنے لگا نہیں وہ ایک خبر آنی تھی۔ اور لوگ پوچھتے رہے کون سی خبر آنی ہے؟ اچھا تو میں نہیں پتا، شاید ایک سے پوچھ، دوسرے سے، وہ تو انتظار میں تھا۔
حضرت عمر فاروق مسلمان ہو گئے. ابن ماجہ میں حدیث موجود. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما راوی لما اسلم عمر نزل جبریل. جب حضرت عمر مسلمان ہوئے حضرت جبریل امین آئے. فقال، اور عرض کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. جتنی خوشی آپ کے صحابہ کو حضرت عمر کے مسلمان ہونے کی ہوئی ہے، آسمان والے بھی خوش ہو رہے ہیں. آسمان والے بھی خوشیاں منا رہے. مرید کہتے ہیں چاہنے والے کو. مرید کس کو کہتے ہیں؟ وہ پیر کا چاہنے والا ہوتا ہے تو مرید ہوتا ہے. مراد کہتے ہیں جس کو چاہا جائے. جس کو مرید چاہنے والا، مراد جس کو چاہا جائے. یہاں علماء فرماتے ہیں باقی سارے صحابہ مرید ہیں، حضرت عمر مراد ہیں. حضور نے ان کو چاہا، اللہ سے مانگا. دو آدمی بڑے مشہور تھے مکہ میں، جوان بھی تھے، اثر والے بھی تھے، زور والے بھی تھے. ایک ابو جہل، اس کا نام ہے عمر بن ہشام. یہ ابو جہل کا نام ہے. اپنے آپ کو ابو الحکم کہتا تھا، دانائی والا، بہت زیادہ سمجھدار. حضور نے فرمایا یہ سمجھدار نہیں ہے، جہالت والا ہے. یہ ابو جہل ہے، ابو الحکم نہیں. تو وہ بڑا مشہور تھا. دوسرے یہ عمر فاروق. تو حضور نے کہا یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. یا اللہ ان دونوں میں سے ایک دے دے. یوں لگتا ہے رب نے فرمایا محبوب جس کو چاہو لے لو. تو حضور نے حضرت عمر فاروق کے لیے دعا فرمائی. دعا ان کو اللہ سے اونچی اور اونچی. اب یہاں دو باتیں. مخالفین لکھتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، معاذ اللہ. انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے، نبی کے چاہنے سے کچھ ہوتا نہیں. یہ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. تو نبی نے جو چاہا وہ ہوا یا نہیں؟ اونچی دیں جواب. جو کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی نے حضرت عمر کو چاہا، اللہ نے دیا یا نہیں دیا؟ تو یہ کہنا کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ اس کا بھی جواب ہو گیا. دوسری بات، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ سے مانگتے ہیں. ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نبی خود سے دیتے ہیں. نبی کو عطا کرنے والا کس نے بنایا ہے؟ اونچی اللہ. یہ بات بھی ہماری واضح. ہم نے نہیں کہا نبی خود سے ہدایت دیتے ہیں، نہیں. نبی کو ہدایت دینے والا کس نے بنایا ہے؟ اختیار کس نے دیا؟ کمال کس نے دیا؟ رب تعالی نے. لہذا وہ تمام اعتراض جو وہ ہم پر کرتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر کو بتاتے ہیں کہ آسمان والے بھی تیرے اسلام لانے سے خوش ہوئے. ان سے پہلے 39 پیپلز مسلمان ہو چکے تھے. حضرت عمر 40ویں مسلمان ہیں. 40 کا عدد ان پر پورا ہوا. حضرت عمر نے عرض کی حضور ہم حق پر ہیں نا؟ فرمایا کوئی شبہ نہیں. کہ چھپ کے نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ آج ہم کعبے کے اندر کھل کر سامنے سب کے نماز پڑھیں گے. حضور نے کیا دعا کی تھی؟ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما. اب یہاں میں ایک اعتراض کا جواب دینا چاہتا ہوں. کچھ لوگ کہتے ہیں نبی میں طاقت نہیں تھی اس لیے حضرت عمر کو مانگا.
حضرت عمر نبی کی طاقت بنے تو نبی کو کامیابی ہوئی، اگر نبی میں خود طاقت ہوتی تو حضرت عمر کو کیوں مانگتے؟ معاذ اللہ، آپ بھی کہیں معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سنائی اس لیے ہے کہ نہیں سناؤں گا تو پتہ نہیں چلے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر نبی کی طاقت نبی میں خود نہیں تھی، معاذ اللہ جو ایسا کہتے ہیں، میں ان سے 50 قسم کے سوال کر سکتا ہوں، مگر میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ تعالی کو کسی کی ضرورت ہے؟ اونچی۔ پھر یہ نظام قدرت والمدبرات امرا اللہ نے فرشتے کیوں مقرر کیے ہیں؟ تو کیا فرشتے اللہ کی طاقت؟ معاذ اللہ۔ سوچنے والوں کو اپنی سوچ درست کرنی چاہیے، غلط سوچ کو نہ اپنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر تو جس راستے سے گزرتا ہے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ شیطان حضرت عمر سے بھاگتا ہے، حضرت عمر سے اونچی۔ تھوڑے ٹھنڈے ہیں آپ لوگ، ذرا میں نے باتیں یاد کرانی ہیں۔ حضرت عمر سے بھاگتا ہے۔ اب یہ کہیں کہ جی نبی سے تو نہیں بھاگتا، عمر سے بھاگتا ہے۔ حضور سے تو نہیں بھاگتا، حضرت عمر سے بھاگتا ہے۔ پتہ چلا حضرت عمر کی طاقت زیادہ ہے، ان کا اثر زیادہ ہے۔ یہ ایسی سوچ رکھنے والے، اور جو پہلے بات کی ہے دونوں کا جواب لے لو۔ ایک بزرگ کہیں جا رہے ہوں، راستے میں جانور ایک گلیوں میں پھرتے ہیں، کتے کہتے ہیں نا آپ، وہ جانور ان کی طرف لپکے، وہ اس کو چھچکا رہے ہیں لیکن وہ لپکے، اچانک وہ اندر سے اپنے کپڑوں میں چھپا ہوا ڈنڈا نکال لیں، جانور بھاگے۔ تو کوئی دیکھنے والا یہ کہے کہ بزرگوں سے نہیں ڈرا جانور، ڈنڈے سے ڈر گیا، ڈنڈے سے ڈر گیا۔ پتہ چلا ڈنڈے کی قوت زیادہ ہے، بزرگوں کی قوت زیادہ نہیں ہے۔ تو جو ایسا کہے گا صحیح ہوگا؟ اونچی۔ کیوں؟ آپ ڈنڈا رکھ دیں گلی میں، اسی راستے میں اکیلا ڈنڈا رکھ دیں، وہ جانور اس سے بھاگے گا؟ اونچی۔ جب وہ جانور ان کے ہاتھ میں ڈنڈا دیکھے گا تو وہ بزرگ سے ہی ڈر رہا ہے، مگر جب ڈنڈا دیکھا ان کے ہاتھ میں، اکیلے ڈنڈے سے وہ ڈرا نہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ڈنڈا ویسے رکھا تھا تو جانور نہیں بھاگا، جب وہ بزرگوں نے ڈنڈا ہاتھ میں پکڑ لیا تو اب وہی جانور اونچی بھاگ رہا ہے۔ تو قوت کس کی ہوئی؟ ڈنڈے کی یا بزرگوں کی؟ اونچی۔ میں نے صرف سمجھانا ہے، اس لیے آپ کو شامل کر رہا ہوں، کہلوا رہا ہوں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو اپنی لاٹھی فرمایا، ان کو کہا کہ ان کے ذریعے اسلام کو غلبہ دے تو وہ نبی پاک کی لاٹھی بنے۔ تو کمال تو نبی کا ہی ہے، کمال تو وہ پہلے بھی عمر تھے، بعد میں بھی عمر، مگر پہلے عمر سے شیطان نہیں بھاگتا تھا، جب نبی کے غلام بنے ہیں تو بھاگا ہے۔ تو کمال کس کا ہے؟ اونچی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آیا، حضرت عمر اس کو اچھی طرح جان۔ چنانچہ وہ کیا کہتے ہیں؟ کنتو عبدہ و خادمہ، میں نبی کا عبد بھی تھا، میں نبی کا خادم بھی۔ یہاں عبد بمانا غلام، وہ خود کہہ رہے ہیں عبدہ و خادمہ، میں ان کا عبد بھی تھا، خادم بھی، یعنی مجھے جو عزت ملی ہے وہ نبی سے ملی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ تو یہ میں نے یہاں سمجھانی تھی۔ حضرت عمر
نکلے باہر تلوار اسی طرح ہاتھ میں، کعبے میں آئے، کعبے کی دیوار سے تلوار لٹکا دی، اونچی آواز میں اعلان، اے مکہ والو سن لو، میں عمر بن خطاب مسلمان ہو گیا ہوں۔ جس کو اپنی عورت بیوہ کرانی ہو، بچہ یتیم کرانا ہو، میرے سامنے آ جائے۔ علل اعلان کعبے میں نماز پڑھی گئی۔ حضرت عمر جس دن مسلمان ہوئے اس دن سے اسلام کو غلبہ شروع ہو گیا، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو اسلام کا وہ غلبہ ویسا نہیں رہا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے 2-3 فضائل آپ کو سنا دوں۔ ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، ما من نبی الا ولہ وزیران، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس کے وزیر نہ ہوں۔ کم از کم کتنے؟ اونچی۔ کوئی نبی ایسا نہیں جس کے 2 وزیر نہ ہوں۔ من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، حضور فرماتے ہیں آسمانوں زمینوں میں نبیوں کے وزیر ہوتے ہیں۔ فرمایا آسمانوں میں میرے 2 وزیر جبرائیل و میکائیل ہیں، اور زمین پر میرے 2 وزیر ابو بکر و عمر ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ترمذی شریف میں حدیث موجود، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ راوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر حضرت عمر کے لیے فرمایا، ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ عمر جو ہمارے